कब से दिलवाए गी तुमको जन्नत नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम आए नमाज सीखे में। अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी नमाज को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अहम तरीन टॉपिक्स पर कोशिश करते हैं कि बहुत ही आसान अंदाज पर बच्चों को नमाज की अहम तरीन बातें सिखाई जाएं और अहम तरीन मसाइल सिखाए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वज़ू का तरीका कंप्लीट किया और वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी तफसील के साथ जो है वो सीखने की कोशिश की है। इसके बाद अब इंशाअल्लाह ताला हम नमाज के टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नमाज की इब्तिदाई बातें जो सीखना बहुत ज़रूरी होती हैं उसको सीखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बच्चों के अंदाज पर उसको बयान किया जाए ताकि हमें समझना उसको मुश्किल भी ना रहे और आसानी से हम उस पर अमल करने में कामयाब हो सकें। इससे पहले कि अपने मौजू पर बात करें, दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, बरोज़ क़यामत में उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है और नमाज वो अहम तरीन इबादत है जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल लोगों के अमाल से मुतालिक जो किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किया जाएगा और जो नमाजी होता है उसके पिछली नमाज और मौजूदा नमाज के दरमियान जितने गुनाह होते हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ फरमा देता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके कंधे पर रख दिए जाते हैं और जब वो रुकू के लिए झुकता है तो उसके सारे गुनाह उससे अलग हो जाते हैं। तो नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है, नमाज पढ़ने वालों को रहमतें और बरकतें अता फरमाता है, नमाज पढ़ने वालों की मुश्किलात को आसान फरमाता है। नमाज अंधेरी कब्र का रोशन चराग है। नमाज हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। मुसलमान होने के नाते हम पर सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। इसकी अदायगी की हमें आदत बनानी चाहिए, इसकी अदायगी पर इस्तिकामत होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं नमाज का बयान है और उसमें जो पहला स्टेप है नमाज की शराइत। यानी जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, नमाज पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बात याद रखें कि ये जो 6 चीज़ें हैं इन 6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से एक चीज़ भी छूट गई तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज स्टार्ट नहीं हुई है तो ये 6 चीज़ें पाई जानी चाहिए, ठीक है। इन 6 चीज़ों में से किसी एक के बगैर भी आपकी नमाज नहीं होगी और इनको कहते हैं नमाज की शराइत। क्या कहते हैं? नमाज की शराइत। ये टीम ए है, ये टीम बी है, ठीक है। देखते हैं, मुकाबला है, सवालत के जवाब कौन ज्यादा देगा और आवाज किसकी तेज आ रही है अब मैं चेक करूंगा। इनको क्या कहते हैं? नमाज की शराइत। इनकी आवाज तेज आ रही। इनको क्या भाई, इनको क्या कहते हैं? नमाज की शराइत। नमाज की शराइत। इनको नमाज की शराइत कहा जाता है जिनको नमाज स्टार्ट करने से पहले इनका मौजूद होना, इनका पाया जाना ज़रूरी है। इनके बगैर नमाज नहीं होती। लिहाजा जब आप नमाज पढ़ने स्टार्ट करें ना तो आप देख लिया करें मेरे अंदर नमाज की 6 शर्तें हैं या नहीं है, क्योंकि मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि इनमें से कोई चीज़ छूट जाए और मेरी नमाज ही ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ को हम लेते हैं नमाज की शराइत में से। सबसे जो पहली चीज़ है, पहली शर्त, वो क्या है?
طہارت ٹیم بی کی آواز آئیے, وہ کیا ہے؟ طہارت اچھا. نمبر 2 ستر عورت ستر عورت, ماشاء اللہ. نمبر 3 استقبال قبلہ ہاں استقبال, تا کے نیچے زیر ہے, استقبال قبلہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ شاباش. نمبر 4 وقت وقت. نمبر 5 نیت نمبر 6 تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے, شاباش. یہ 6 شرطیں ہیں, ان میں سے ایک ایک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم اپنی نماز کو مکمل کر سکیں, نماز کو صحیح طرح سے ہم ادا کر سکیں. تو اس میں سے 1 بائی 1 ہم ان کو سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا کیا لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ طہارت. کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ طہارت جی ہاں. اچھا, طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طہارت کا مطلب کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ پاک ہونا, اور ہمارا جسم پاک ہونا, اور جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہونا. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبید رضا. عبید رضا نے تو بالکل درست جواب دیا بھائی. ہیں, آپ نے سنا؟ دیکھیں, سب سے پہلے کیا ہونا؟ جس جگہ پہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر وہ ناپاک ہوگی, پوری ناپاک ہے, نماز نہیں ہوگی. نمبر 2 جسم پاک ہونا. بھائی نمازی کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے, ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اگر ناپاکی لگی ہے تو پھر نماز میں مسائل پیدا ہو جائیں گے, آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے نمبر 1, نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے, اور نمازی کا اپنا جسم بھی پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس پاک ہونا. ہاں, لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے, آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہو اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو عبید نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا ہے کہ طہارت سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے عبید, طہارت کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے وضو, ٹھیک ہے. وضو کریں گے نا تو پھر کمپلیٹ طہارت آپ کی ہو جائے گی, صحیح ہے. تو وضو ہونا بھی ضروری ہے, اور یعنی ایک تو ناپاکی نہ ہو جسم پر, اور دوسرا یہ کہ آپ باوضو ہوں. تو باوضو ہونا بھی ضروری ہے. تو باوضو ہونے سے آپ کی طہارت مکمل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے بیٹا. تو وضو کرنا بھی ضروری ہے. تو طہارت کے اندر یہ چیزیں ساری کی ساری آ جاتی ہیں. تو اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے, مثال کے طور پر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر یا آپ کے کپڑوں پر کوئی ناپاکی لگی ہے, جانور کی ناپاکی لگی ہے, تو اس صورت میں بھی پھر نماز میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر ان ناپاکیوں میں تو تفصیل ہے, پرندوں کی ناپاکی, جانور کی ناپاکی, ان میں بہت تفصیل ہے. لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پاک ہونا ضروری ہے. اگر ناپاک ہوگی تو پھر آپ کی نماز میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی نماز نہ ہو, تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اس جگہ کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کہیں آپ ناپاک چیز پر, ناپاک جگہ پر تو نماز نہیں پڑھ رہے. بعضوں کا چھوٹے بچے پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں, اب وہاں پر کہیں آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوں, تو اس لیے وہاں ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا, کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام شایان ہے. شایان ہے. جی شایان بھائی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں ہم نماز پڑھیں اس کے نیچے والے فلور پہ باتھ روم بنا ہو تو ہماری کیا نماز ہو جائے گی؟ بڑا دور کا سوال لے کر آئے ہو بھائی آپ تو, ہے آپ کو سوال سمجھ میں آیا ان کا عبید؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے فلور پر باتھ روم بنا ہوا ہے, اور ہم باتھ روم کی چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو بھائی دیکھیں, ہم طہارت اور پاکی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہمارے اس بچے نے سوال پوچھا ہے کہ شایان بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی کیا ہماری نماز ہو جائے گی اگر نیچے فلور پر باتھ روم ہو؟ تو بھائی آپ کی نماز, نیچے باتھ روم کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی نماز ہو جائے گی, آپ کی نماز ہو جائے گی, آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو آپ ناپاکی کے بالکل اوپر کھڑے تو نہیں ہو نا, آپ تو فلور کے اوپر کھڑے ہوئے ہو, اس کے نیچے جا کر باتھ روم ہے, باتھ روم میں بھی ناپاکی اس وقت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جہاں جس فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے, جہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے, تو اس فرش کے اوپر اگر ناپاکی ہے تب مسائل.
तब आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर नीचे फ्लोर पर बाथरूम है तो इसमें कोई हरज नहीं है, आपकी नमाज सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों नमाज की पहली शर्त, जिसको तहारत कहा जाता है। लिहाजा अपने जिस्म और लिबास को पाक कर लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद हसन है। सैयद हसन जी, शाह साहब क्या आप बोलना चाह रहे हैं? अगर हमारे कपड़े मैले हों उसमें नमाज हो जाएगी हमारी? हसन भाई देखिए, मेला होना और होता है और नापाक होना और होता है। नापाकी अलग चीज़ है, मेला होना अलग चीज़। हो सकता है एक कपड़ा बिल्कुल नया हो, यानी साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई मेल ना हो, लेकिन वो नापाक हो जाए, उसमें तो नमाज नहीं होगी। और जो मेला होना होता है ना, अगर नापाक नहीं है, तेल गिर गया, या आप खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, गली में खेल रहे हैं, कपड़े गंदे हो गए, अब अगर आप उसमें नमाज पढ़ते हो तो आपकी नमाज हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो नापाकी नहीं है ना। अगर मिट्टी लगी है, तेल लगा है, पानी गिर गया है, खाना गिर गया है कपड़ों पर, वो नापाकी नहीं, ठीक है, तो आपकी नमाज तो सही हो जाएगी। हाँ, अगर नापाकी लग गई तो कपड़े नापाक हो जाएंगे, फिर आपकी नमाज नहीं होगी ना। लेकिन अगर मेल लगा हुआ है तो वैसे कोशिश करें साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ा करें। भाई दावत में जाते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं? नए कपड़े पहनते हैं ना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बहुत सारे मेहमान आएंगे, सारे देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, है ना, ये सोचते हैं। भाई अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ने के तो अल्लाह की बारगाह में जा रहे होते हैं ना, तो अल्लाह की बारगाह में तो बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन कपड़े होने चाहिए। खुशबू लगा लें, इतर लगा लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, फिर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ें, है ना। गंदे कपड़े, मेले कपड़े पहन लेते हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप मेले कपड़ों में भी नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज हो जाए, ऐसा नहीं कि आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये नमाज की पहली शर्त के बारे में हम बात कर रहे हैं कि नमाज की जो पहली शर्त है वो तहारत है। और तहारत किन किन चीज़ों को कहा जाता है ये तफसील के साथ आपने सुन लिया। अगर कपड़ों पर नापाकी लग गई उसको पहले पाक करें, ठीक है। पाक करने के बाद फिर उन्हीं कपड़ों का आप यूज़ कर सकते हो दोबारा से, लेकिन जब तक उस पर नापाकी लगी हुई है उस वक्त तक उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। एक बात और याद रखें कि जब आपके कपड़ों पर या जिस्म पर कोई नजासत लग जाए, अगर उसको आप पाक करने के लिए जाते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपके हाथ में कोई नापाकी लग गई, अब बच्चे क्या करते हैं, जा रहे हैं नल खोल के, ज़ोर से नल खोल के यूं 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 करते हैं, है ना। अब क्या होता है, छींटे उड़ रहे हैं चारों तरफ, नीचे भी छींटे उड़ रहे हैं, चारों तरफ छींटे उड़ रहे हैं, कपड़ों पर भी छींटे उड़ रहे हैं। ये इसका नतीजा क्या होता है, वो नापाकी फैलती चली जाती है, पाक नहीं होती सही तरह से। तो कोशिश फरमाएं कि बिल्कुल हाथ नीचे कर लें, कोई नलका बिल्कुल नीचे हो ना, वहाँ पर आप कर लें, या बेसन में चले जाएं, वो बिल्कुल स्लो नल खोलकर बिल्कुल आहिस्ता 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 अपने हाथों को पाक करें, ठीक है। इसके बाद जिन जिन जगहों को पाक करना है उनको पाक करें, वरना ये होगा कि अगर आप उसको पाक करने के लिए तो अपने तौर पर जाओगे, लेकिन क्या होगा कि नापाकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो किसी बड़े से मशवरा कर लें, किसी बड़े को कह दें ताकि वो आपकी हेल्प कर दें। जहाँ नापाकी हो जाए तो फ़ौरन बता दें बड़ों को यहाँ पर नापाकी पड़ गई, यहाँ पर नापाकी गिर गई है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह पाक रहेंगे और पाकी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमारी नमाज को कबूल फरमाएगा, ठीक है। तो नमाज की पहली शर्त क्या है? तहारत, शाबाश। अच्छा, नमाज की दूसरी शर्त क्या है? सितरे औरत। नमाज की दूसरी शर्त क्या है? सितरे औरत। नमाज की दूसरी शर्त क्या है? सितरे औरत। शाबाश, सितरे औरत, यानी कि नमाजी का जो जिस्म है जिसको छुपाना ज़रूरी है वो छुपा हुआ, ठीक है। वो यानी लिबास कंप्लीट पहना हुआ, आसानी के लिए समझ लें कि लिबास आपने कंप्लीट पहना हुआ हो, ठीक है। तो ये जो नाव से लेकर घुटने तक का हिस्सा होता है ना, पेट पे जो आदमी की नाव होती है वहाँ से लेकर जो घुटने तक का हिस्सा है, इसको छुपाना फ़र्ज़ होता है। दूसरों के सामने ये हिस्सा ज़ाहिर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ बच्चे शॉर्ट्स पहनकर बाहर घूम रहे होते हैं, शॉर्ट्स पहनकर बाहर घूम रहे होते हैं, घुटने भी नज़र आ रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है प्यारे बच्चों, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें
کہ یہ جو حصے ہوتے ہیں جسم کے ان کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. گھٹنوں کو چھپانا بھی ضروری ہے. ناف سے لے کر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کا پورا حصہ چھپانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید ہے. آپ کا نام محمد نوید ہے. محمد نوید ہے. جی نوید بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بچے ایسی پینٹیں پہنتے ہیں جن کی یہاں سے پھٹی ہے، وہ پہن سکتے ہیں؟ کچھ بچے، ان کا سوال یہ ہے پیارے بچوں، یہ کہہ رہے ہیں کچھ بچے ایسے پینٹیں پہنتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں. اب یا تو وہ خود پھاڑ دیتے ہوں گے. کیا خود پھاڑ دیتے ہیں یا پھٹی ملتی ہیں؟ پھٹی ہوئی ملتی ہے. فیشن فیشن ہے. کپڑے پھاڑ دینا کون سا فیشن ہو گیا ہے؟ اور اس میں تو اور مسئلہ یہ ہے بڑا کہ ستر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں تو. یعنی اگر ستر کا حصہ ہے، رانوں کی سائڈ سے پھاڑا ہوا ہے یا پھٹی ہوئی پینٹیں ملتی ہیں، یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اخلاقی لحاظ سے بہت ہی بری بات ہے یہ تو. بلکہ شرعاً بھی درست نہیں ہے کہ یہ حصہ دوسرے دیکھیں گے، پھٹا ہوا حصہ دوسرے دیکھیں گے. بلکہ نماز میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر زیادہ پھٹی ہوئی ہو تو. اسی لیے ایسی پینٹیں نہیں پہننی چاہیے جس میں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے. لباس کا مقصد کیا ہے پیارے بچوں؟ دیکھیں لباس کا مقصد کیا ہے. لباس کا مقصد ہے کہ وہ لباس جو ہے ہمارے جسم کو چھپائے. کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کو چھپائے. ہاں، یعنی یہ فیشن، یہ لباس کا مقصد نہیں. لوگ دیکھیں، یہ لباس کا مقصد نہیں. بھائی جسم نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لباس کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا نا. لباس پہننے کا مقصد یہ ہے وہ ہماری باڈی کو کور کرے، ہمارے جسم کو چھپا لے. یہ لباس پہننے کا مقصد ہوتا ہے. تو اگر لباس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے لباس پہننے کا، ہے نا. وہ تو پھر جن چیزوں کو چھپانا ضروری تھا وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی لیے یاد رکھیے کہ لباس کا مقصد ہمارے جسم کی حفاظت اور ہمارے جسم کو چھپانا اور ڈھانکنا ہوتا ہے. اور اگر وہی جسم اور وہی مقصد فوت ہو جائے تو پھر کیا فائدہ رہا. تو ستر عورت جو ہے یہ نماز کی دوسری شرط ہے. اگر ستر عورت نہیں پایا گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی. نماز بھی نہیں ہوگی. نماز بھی نہیں ہوگی. اسی لیے نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. طہارت. نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. ستر عورت. نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. ستر عورت نماز کی دوسری شرط ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا تیسری شرط پر آتے ہیں، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ. تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ. جی ہاں، تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ. شاباش. تیسری شرط جو ہے استقبال قبلہ ہے. یعنی آپ کا جو رخ ہے، نمازی کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اگر آپ کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. تو جب آپ نماز اسٹارٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ طہارت کے ساتھ ہیں اور ستر عورت بھی مکمل کیا ہوا ہے آپ نے، اور تیسرا ہے کہ آپ کا رخ بھی قبلے کی جانب ہے. اگر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کو پہلے درست کر لیں. تو قبلے کی رخ، آپ کی قبلے کی جانب آپ کا رخ ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ نے قبلے سے اپنا منہ پھیر دیا یا قبلے کی جانب منہ رکھا ہی نہیں، مثال کے طور پر قبلہ اس طرف ہے، آپ نماز اس طرف پڑھ رہے ہو، اب مجھے بتاؤ نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی نا، کیونکہ استقبال قبلہ ہی نہیں ہے نا. استقبال قبلہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. شاہ صاحب آپ آئیں ذرا. اب دیکھیں قبلہ مثال کے طور پر شاہ صاحب اس طرف ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو نماز بھی اسی طرف منہ کر کے پڑھنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس طرف اپنا رخ نہیں کیا اور آپ نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی، تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو آپ کو کس طرف منہ کرنا پڑے گا؟ کر کے بتائیں. ایسے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ کریں گے اور قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اگر آپ نے قبلے سے اپنا رخ پھیر دیا، دوسری جانب کر دیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ. کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ استقبال قبلہ. جی ماشاءاللہ، تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں، استقبال قبلہ نماز کی تیسری شرط بھی ہے اور اس کا دھیان رکھنا ضروری بھی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. میرا نام محمد ابراہیم علی ہے. मोहम्मद इब्राहिम अली. ठीक है जी इब्राहिम भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? اگر ہم لوگ سفر میں ہوں تو ہم لوگ قبلے کا رخ کیسے کریں گے؟ قبلے کا رخ کیسے کریں گے؟ جیسے گھر پر کرتے ہیں ویسے ہی وہاں پر کریں گے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہے نا قبلہ کس طرف؟ ہاں یہ آپ کی بات ہے, یہ آپ کا سوال بنتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے. ہاں بھائی, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیسے پتہ چلے گا قبلے کا رخ؟ آپ کو معلوم ہے سید صاحب کو؟ جی سید صاحب بتائیں. جو اس علاقے میں رہتا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ قبلہ یہاں اس طرف ہے تو اس سے معلوم کر کے قبلہ. بہت اچھا جواب دیا انہوں نے, بالکل. کہ بھائی آپ وہاں جائیں جہاں آپ پہنچے ہیں نا سفر پہ, سفر کر کے, تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں نا جو وہاں رہتے ہوں ان سے معلوم کر لیں کہ بھائی ذرا بتا دیں قبلے کا رخ کس طرف ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بتا دیں گے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے, تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ایک دو اور طریقے بھی ہیں, ایک دو اور طریقے بھی ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہاں اور کوئی مسجد ہو تو اس طرف قبلہ منہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے. ہاں, وہاں اگر کوئی مسجد ہے تو اس مسجد کو دیکھ کر آپ قبلہ رخ معلوم کر سکتے ہیں نا بھائی. بھائی مسجد کا محراب دیکھ لیں گے آپ کس طرف ہے اور اس کا قبلہ رخ کس طرف ہے, اس کے مطابق آپ پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور طریقہ بھی ہے قبلے کا رخ معلوم کرنے کا, ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں گے؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ عبید نام بتایا. جی عبید بھائی آپ بتائیں قبلے کا رخ. ایک تو انہوں نے بتا دیا وہاں کے لوکل لوگوں سے معلوم کر لیں, انہوں نے بتا دیا کہ بھائی مسجد کو دیکھ کر رخ معلوم کر لیں گے. اب آپ بتائیں کیا کریں گے؟ اس علاقے میں قبرستان ہے تو اس کو دیکھ کے بھی قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. ہاں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بھائی قبلے کا رخ آپ وہاں کے قبرستان کو دیکھ کر بھی معلوم کر سکتے ہیں. بھائی قبرستان کو دیکھ کر قبلے کا رخ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو قبلے کی جانب اس کا منہ کیا جاتا ہے, قبلے کی جانب اس کا منہ کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے قبر کی جو سیدھی جانب ہے نا وہ قبلہ رخ, ٹھیک ہے, وہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے. تو جو مردے کو دفن کرتے ہیں نا تو مردے کو جب لٹا دیتے ہیں ایسے مثال کے طور پر لٹایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ہے سرانہ, مردے کا سرانہ قبر کا. اچھا, یہ قبر چل رہی ہے اس طرح سے اور یہ پاؤں کی جگہ ہے, یہ سر ہے اور یہ پاؤں کی جگہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ قبلہ رخ اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا؟ جی سیدھے ہاتھ کی طرف. سیدھے ہاتھ کی طرف. مطلب مثلا کیسے ہوگا؟ بھائی قبر بنی ہوئی ہے, یہ سر ہے, یہ پاؤں ہے, ٹھیک ہے. اب قبلے کا رخ کہاں ہوگا؟ جہاں سر رکھا ہوا ہے وہاں پہ. جہاں سر یعنی یہاں ہوگا, ایسے ہوگا قبلے کا رخ. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی؟ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں نا بھائی. سر کی جانب قبلہ رخ نہیں ہے, پاؤں کی جانب بھی نہیں ہے, سیدھے ہاتھ کی جانب ہے نا. میت کا جو قبر کا جو سیدھی سائڈ ہے نا وہاں پر ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سر ہے, یہ پاؤں ہے, تو قبلہ رخ ایسے ہوگا, ایسے, کیونکہ سیدھی جانب یہ ہے, یہ الٹی جانب ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو قبلے کا آپ نے دیکھا ہوگا جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو اذان کہتے ہیں نا قبر پر اذان کہتے ہیں نا قبر کے پاس, تو اپنا رخ آپ نے دیکھا ہوگا سیدھی جانب کر لیتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ قبلہ رخ اسی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قبلے کا معلوم اس طرح سے کریں گے کہ وہاں آپ کو پتہ چل جائے, وہاں کے عام لوگوں سے پوچھ لیں, مسجد کو دیکھ لیں, قبرستان کو دیکھ لیں, اس طرح سے دیکھ کر آپ قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے قبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. مزید اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں آپ کو سمجھایا جا سکے. پیارے بچوں دیکھیں, آج ہم نے نماز کی 6 میں سے 3 شرائط سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 شرائط اور بھی ہیں, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا, اس میں ہم جو ہے اس کو سمجھنے کی, سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں, نماز اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک درست طریقے سے قبولیت والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل